نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے بنی اسرائیل کی ایک عقل مند عورت کا واقعہ۔ عورت اگر نیک ہو جائے تو 70 ولیوں سے بہتر ہے، اور اگر عورت بگڑ جائے تو 1000 برے مردوں سے بھی بری ہے۔ عورت کا مقام بھی بہت اونچا ہے، عورت کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہے، کیونکہ عورت یا تو ماں کی شکل میں ہوتی ہے، عورت یا بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے، عورت یا بیوی کی شکل میں ہوتی ہے، عورت یا خالہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ بہرحال عورت بڑے مرتبے والی ایک عزت والی ہستی ہے، لیکن جب عورت اپنے مقام کو مرتبے کو پہچان لے، کیونکہ اسلام کے اندر بڑے کارناموں والی عورتیں بھی گزری ہیں۔ مریم علیہ السلام، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، بڑی بڑی اللہ کی ولیاں جو ہے وہ گزری ہیں۔ ان میں بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عبادت گزار انسان تھے، بڑے عابد تھے۔ ان کی بیوی تھی، بیوی ان کی فوت ہو گئی، اور بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھی تھی، اور محبت بہت زیادہ تھی، اور بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ بیوی کا بڑا صدمہ ان کو ہوا، بڑے افسردہ، بڑے پریشان ہو گئے، اور اپنے عبادت خانے میں اندر بند ہو کر رہ گئے۔ نہ کسی کے ساتھ گفتگو، نہ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت، کسی قسم کا کوئی لین دین۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ بڑے افسردہ بزا اپنی عبادت میں مشغول۔ ایک وہاں کی بڑی عقل مند عورت تھی، اس نے کہا کہ وہ آئی اور کہا کہ مجھے ان عالم سے، ان بزرگ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور وہ میں زبانی پوچھ سکتی ہوں، آمنے سامنے پوچھ سکتی ہوں۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ تو کسی سے ملتے نہیں، ان کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ جب بار بار دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو کہا کہ کس طرح ایک عورت ہے، وہ اندر آنا چاہتی ہے۔ بہرحال اندر سے اجازت ہوئی۔ جب اندر گئی، اس نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ میں نے اپنے ایک پڑوسن سے ایک چیز استعمال کرنے کے لیے لی، اور میں کئی سال اس کو استعمال کرتی رہی۔ اب وہ چیز وہ مجھ سے مانگتی ہے کہ میری چیز مجھے واپس کرو، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آیا اس کی یہ چیز میں اس کو واپس کروں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں واپس کرو، یہ تو چیز تو اسی کی ہے، اس نے استعمال کرنے کے لیے تمہیں دی ہے، وہ اس کی مالک ہے، اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے دی، اتنا عرصہ تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اب وہ مانگتی ہے تو اس کو واپس کرو۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ بیوی جو آپ کی تھی، یہ اللہ نے آپ کو دی تھی، اللہ کی امانت آپ کے پاس تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ نے اس کو اپنے واپس لے لیا، تو یہ تو اسی کی تھی، اس کو واپس کر لیا، تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کی امانت تھی۔ تو وہ بڑے اس کی بات سے بڑے متاثر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی وجہ سے ان کے دل کو جو ہے وہ پھیر دیا۔ اس طرح یہ تو بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ۔ نبی علیہ السلام کی صحابیات میں سے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا بیمار تھا، اور خاوند جو ہے وہ کام کے لیے چلے گئے، پیچھے جو ہے بیٹا بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو ماں نے بچے کو نہلایا دہلایا، کفن پہنا کر چرپائی پہ ڈال دیا۔ جب رات ہوئی، شوہر کام سے واپس آئے، بیٹے کا پوچھا کہ بیٹا کیسے ہے؟ بیوی نے کہا کہ اب تو لگتا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔
کہتے اچھا. انہوں نے کہا کہ چلو بچہ ٹھیک ہے، سو رہا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا. وہ بھی روزہ بھی تھا، افطاری کی بعد رات کو بیوی کے ساتھ خلوت بھی کی. اور خلوت جب صبح ہوئی تو جب شوہر خاوند دوبارہ کام کے لیے جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہ پوچھو. کہ اگر ایک آدمی کسی کو کوئی چیز دے دے استعمال کرنے کے لیے اور یہ آدمی استعمال کرتا رہے اور پھر وہ آدمی وہ چیز واپس مانگنا چاہے کہ بھائی میری چیز مجھے واپس کر دو، تو واپس کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اس کی چیز ہے، وہ مالک ہے، جب چاہے جس وقت چاہے وہ مطالبہ کرے تو واپس کرنا چاہیے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کا بیٹا جو اللہ کی امانت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو خاوند نے کہا کہ آپ نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ کہا کہ میں نے کہا آپ کا روزہ ہے، کھانا بھی مشکل ہو جائے گا. رات بھی گزاری. اس عورت کے جگرے کو سلام ہمارا، اس عورت کے دل کو سلام ہمارا. ہمارے زمانے کی کوئی عورت ہوتی پورے محلے کو سر پہ اٹھا لیتی، لیکن قربان جاؤں نبی کے شاگردوں پہ کیسی تربیت نبی نے اپنے شاگردوں کی، کیسے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی ذات کے یقین بٹھایا، کیسے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ان کے دلوں کے اندر ڈالی. عورت ذات ہے، چھوٹے دل والی ہے، لیکن اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اگر میں یہ بتاؤں خاوند کو اس کا روزہ بھی ہے، کھانا مشکل ہو جائے گا. اس کے دل کو تو دیکھو، بیٹا اس کا چرپائی پہ مرا ہوا پڑا ہے، اس کے باوجود اپنے چہرے پہ بھی ایسا محسوس نہیں ہونے دے رہی. خاوند کو کھانا بھی دیتی ہے، خاوند کے ساتھ رات کو صحبت بھی کر لیتی ہے. صبح جب ہوتی ہے تو جاتے ہوئے یہ پوچھتی ہے. تو وہ صحابی نے جا کر نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ میرے بیوی کی طرف سے یہ ہوا. نبی علیہ السلام نے دعا دی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے رات کے حمل میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، اس سے بچہ جو پیدا ہوا، اس سے آگے 10 یا 11 بچے ہوئے، سارے قرآن کا حافظ اور عالم پیدا ہوئے. تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ دیندار ہوں. ہمارے عورتوں کے اندر دین ہوگا تو ہمیں دین کے راستے پہ چلائیں گی، اور اگر ہماری عورتیں دین والی نہیں ہوں گی تو ہماری عورتیں دین کی طرف ہمیں نہیں چلا سکتی. آج عموماً فضا یہ بنی ہوئی کہ عورتوں کے اندر دین نہیں ہے، تو رنگ برنگی جو ہے روزانہ کی نئی نئی رسم رواج اور نئے نئے خرافات اور نئے نئے مطالبے جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے. کپڑوں کا ایک جوڑا ہے، وہ ایک شادی میں پہنا، اب دوسری شادی آ گئی، یہ تو میں نے پہنا ہوا ہے. ایک فنکشن میں پہن لیا، اب دوسرا فنکشن آ گیا، کہتے ہیں یہ تو جوڑا ہم نے پہنا ہوا ہے، تو لوگوں نے دیکھا ہوا ہے. واقعہ یاد آ گیا، ہمارے کرکٹر ہیں، کرکٹ کے کھلاڑی ثقلین مشتاق، یہ مایہ ناز کرکٹر ہیں. ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ تبلیغ سے پہلے ہماری عجیب زندگی تھی. ہم بازار کہیں پروگرام ہوتا، بازار جاتے، سب سے مہنگا جوڑا ہم خریدتے، سب سے مہنگا جو جوتا ہوتا وہ خرید لیتے، سب سے مہنگی چیزیں خرید کر ہم تیاری کر کے واپس آتے. جب ہم واپس آتے تو ہمارے دل کے اندر یہ ہوتا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جہاں جا رہے ہیں ہم سے اچھے بھی کپڑے کسی نے پہنے ہوں. کوشش ہماری ہوتی کہ سب سے عمدہ کپڑے ہمارے ہوں. جب ہم پروگرام کے لیے جاتے وہاں ہم سے مہنگے لوگوں نے کپڑے پہنے ہوتے، پھر ہم جو ہے اپنے دل میں شرمندہ ہوتے کہ دیکھو ہم سے تو اس نے اچھے پہنے ہوئے. وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ ہم واپس آتے. کہ جب پھر ہمارا جمعات میں وقت لگا، تبلیغ میں ہم گئے، میں نے بیوی کو بھی سے روزہ لگوایا. مستورات کی جماعت میں ہم گئے، سے روزہ لگا کر آئے تو میری بیوی نے شرعی پردہ شروع کر دیا، مکمل شرعی پردہ شروع کر دیا. حجاب میں مکمل، دستانے جرابیں پہن کر مکمل اس نے پردہ شروع کر دیا. ایک پروگرام آیا، ہمارے خاندان میں کوئی پروگرام تھا. میں نے بیوی کو کہا کہ پروگرام کے لیے جانا ہے، تیاری وغیرہ کر لیں.
بیوی گئی اندر جا کر کپڑے شپڑے پہنے اور واپس آ گئی بچے کو بھی ساتھ لے کر. کہ بچہ تھا پہلے ہمارا تبلیغ سے پہلے ہمارا یہ تھا کہ یہاں پروگرام کے لیے جانا ہوتا, کپڑے ہم پہن لیتے, بیوی کو کہتا بچہ تم اٹھا لو, بیوی مجھے کہتی نہیں تم اٹھاؤ, وہ کہتی میری استری خراب ہوتی ہے, میں کہتا میری استری خراب ہوتی ہے. اب اس میں ہمارا یہ لانجہ بھی ہوتا. اب وہ جب تبلیغ میں وقت لگ گیا, ہم نے کہا پروگرام کے لیے جانا ہے, اندر گئی, جا کر کپڑے پہن کر برقع پہن کر واپس آ گئی. میں نے کہا کہ اور کوئی کپڑے کے بس یہی ہیں اور کیا کرنا ہے. تو الحمدللہ ایک سکون والی کہنے لگا اب مجھے زندگی کا ایک سکون ملا ہے, کہ سکون مجھے حاصل ہوا ہے کہ زندگی کیا ہے. تو اسی طرح بات یہ کر رہا تھا کہ ہماری عورتوں کے اندر اگر دین آئے گا تو ہمارے لیے دین پہ چلنا, ہمارا گھر جو ہے یہ امن کا ایک جگہ بن جائے گی. اور اگر ہماری عورتوں کے اندر دین نہیں ہوگا تو روز بروز نئے نئے مسئلے پیدا ہوں گے, خرافات پیدا ہوں گے, ہمارا پیسہ ایسی جگہ پہ لگے گا جہاں نہ لگنے کی جگہ ہے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی دیندار بنائیں, ہم اپنی عورتوں کو بھی جو ہے دین کے مسئلے سکھائیں, اور عورتوں کو اچھی اچھی باتیں جو واقعات ہیں شریعت سے دین کے ان سے واقف کریں. اللہ کے راستے میں جو جماعتیں چلتی ہیں مستورات کی, ان کے اندر ہم ان کو استعمال کریں. ہماری عورتوں کیوں بچوں کا پہلا درسگاہ جو ہے, پہلا مدرسہ وہ عورت کی گود ہے. عورت دیندار ہوگی, بچہ دیندار, ایک عورت نسلوں کے لیے ذریعہ بن سکتی ہے. تو اس کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.